السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بار انسان قسمت سے ہی کیوں ہار جاتا ہے؟ ہر بار کیوں ایسا ہوتا ہے؟ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہوتی ہے، غم کا نشان تک نہیں ہوتا، اور پھر ایک لمحے میں خوشیاں چھین لی جاتی ہیں اور غم جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ غم جو ناسور بن کر قبر تک ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کرے بھی تو کیا کرے؟ فارس میرا نام کائنات ہے۔ ہم 2 بہنیں 2 بھائی ہیں۔ بابا ماما بھی الحمدللہ بہت پیار کرنے والے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے میری ایک محبت ہوا کرتی تھی، میری ہی نہیں بلکہ میں بھی اس کی محبت تھی۔ وہ میرا، میں اسی کی ہوں۔ یہ ہمارا مان تھا، ہمارا خواب تھا۔ سمیر میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ بہت شرارتی سا تھا، وہ خوبصورت نہیں تھا، سانولا سا رنگ، اتنا ماڈرن بھی نہیں تھا، لیکن دل کا شہزادہ۔ جب ہماری منگنی ہوئی تو میں میٹرک میں تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور میں بہت زیادہ اداس، کیونکہ مجھے ناولز میں جیسے پیارے سے لڑکے ہوتے ہیں، ماڈرن ویسے مجھے ہم سفر چاہیے تھا، اور ایک طرف یہ سانولا سا سادہ سا۔ خیر میں خاموش رہی۔ ہمارے منگنی کے 10 دن بعد بقرہ عید تھی۔ وہ بھی پڑھائی کر رہا تھا، FSC۔ بقرہ عید سے پہلے سمیر میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ڈریس لے کر آیا۔ وہ جانتا تھا مجھے کالا رنگ بہت پسند ہے، میرے لیے چوڑیاں بھی لایا۔ میں بالکل بھی خوش نہ ہوئی۔ وہ نہ جانے کیسے میری اداسی کو سمجھ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ کوئی جادوگر ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اسے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا، مسکرانے لگا۔ توبہ ہے کائنات کی بچی، اتنا بھی غصہ کیوں بھلا؟ میں کون سا تیرا نقصان کر دیا ہے؟ میں چپ رہی۔ اس کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ کبھی بھی غصے سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت وہ مذاق کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ کبھی بہت اداس بھی ہو تو وہی مسکراتا رہتا تھا۔ میں چائے بنا رہی تھی، مجھے کہنے لگا بتاؤ اداس کیوں ہو؟ میں چپ رہی۔ وہ پھر پوچھنے لگا بتانا اداس کیوں ہوں؟ میں چپ رہی۔ اس نے پاس پڑا ہوا مرچ والا ڈبہ اٹھایا، مرچی کا چمچ بھر لیا، بڑے معصومانہ انداز میں پوچھنے لگا آخری بار پوچھ رہا ہوں اداس کیوں ہو؟ میں ڈر گئی، مجھے لگا یا تو خود کھا لے گا یا میری آنکھوں میں ڈالے گا۔ میں نے غصے سے کہا کچھ نہیں مجھے، جاؤ تم سب کے ساتھ بیٹھو جا کر۔ بدتمیز نے مرچ کا بھرا ہوا چمچ چائے والی دیگچی میں ڈال دیا اور بھاگ گیا وہاں سے۔ کچن سے باہر جاتے ہوئے بولا اداس ہو یا خوش، بیوی میرے ہی بنو گی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، میں رونے لگ گئی۔ اتنے میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی، پوچھنے لگی آپی کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا بدتمیز چائے میں مرچیں ڈال گیا ہے۔ چھوٹی بہن ہنسنے لگی، کوئی حال نہیں آپی، آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ شرارتی سا ہے۔ مجھے پتہ کیا کہہ رہا تھا، جا کر کہتا ہے کائنات کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، جاؤ جا کر چائے بنا دو۔ کائنات باجی سمیر بہت اچھا ہے، وہ بس آپ کو تنگ کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ خیر وہ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ وہ مجھے ہمارے گھر فون کرتا مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن میں کبھی اس سے بات نہ کی۔ وہ بہت کہتا تھا کائنات اپنی خوبصورتی پہ اتنا غرور نہ کیا کرو، خدا جانے یہ خوبصورتی کتنے ستم سے گزرے گی۔ میں اگنور کر دیتی، یوں کہہ لیں اس کی باتوں میں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ میرے لیے وہ فضول سا انسان تھا۔ ایک دن وہ بہت زیادہ خوش تھا، کہنے لگا پولیس سے جاب مل گئی ہے۔ میں اس دن بھی جلے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی۔ وہ مسکراتے ہوئے چپ ہو گیا، میرے قریب ہوا، آہستہ سے بولا کائنات غلط ہو گیا نا، ہماری منگنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کہاں تم افسرا، کہاں میں کالا سا کوجا سا۔ اچھا چل بھول جا، ہماری منگنی ہوئی ہے، پہلے کی طرح ہم کزنز ہیں۔ اب تو مجھے مبارکباد دے دو نئی جاب کی۔ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر بولی سمیر تم کو سب مذاق لگتا ہے یار، مجھے نہیں کرنی تھی تم سے شادی۔ سمیر مسکرایا، اچھا کائنات کہا نا، اب ہم چاہیں گے نہ بھی پھر بھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا سمیر کو قبول کر لو کائنات۔ وہ مجھے ہاتھ ملا کر جانے لگا، کائنات شاید اب میں کبھی تمہارے سامنے نہ آؤں گا۔ وہ جانے لگا، لیکن میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت پیار کرتا تھا مجھ سے، نہ جانے کیسے اسے میں نے ایک پل میں اپنا مان لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، سوری کرنے لگی۔ اچھا سمیر سوری نا، چل میں تمہاری تم میرے ہوئے ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس نے میری آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میرے آنسو تیرے ہاتھوں کا صدقہ ہیں۔ ہم میں محبت بڑھنے لگی۔ دوسری جانب ہمارے گاؤں کے قاری صاحب جو کسی دوسرے شہر سے آئے تھے، ہماری مسجد میں امام تھے۔ قاری صاحب کی عمر کوئی 25 سال ہوگی۔ نہ جانے کیسے کب وہ میری بہن سے محبت کرنے لگے۔ میں اس بارے میں زیادہ نہ جانتی ہوں، نہ کبھی اس نے
اس کے بارے میں بہن سے پوچھا تھا۔ قاری صاحب ہمارے گھر بھی آتے جاتے تھے، چھوٹی بہن خود ان کے لیے چائے بناتی، کبھی کبھی وہ کھانا بھی ہمارے گھر کھاتے تھے۔ پھر ایک دن قاری صاحب کی امی ابو اور بہن ہمارے گھر آ گئے، چھوٹی بہن کا رشتہ مانگنے آ گئے تھے۔ ہم سب چونک گئے تھے، لیکن ہمارے بابا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، اس لیے 2 سال تک شادی نہیں کر سکتے۔ سال گزرنے کے بعد قاری صاحب ہمارے گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں چلے گئے، لیکن وہ میری چھوٹی بہن امارہ سے بات کرتے رہے۔ سال میں 3 بار قاری صاحب کے امی ابو اور بہن امارہ کا رشتہ مانگنے آئے ہوئے تھے، لیکن ابو ہر بار کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ٹال دیتے تھے۔ ادھر میری اور سمیر کی منگنی کو بھی 2 سال گزر گئے تھے۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی۔ دونوں بھائیوں کی جب شادی ہو رہی تھی تو بابا نے پھپھو سے کہا کائنات اور سمیر کا بھی نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن پھپھو کہنے لگی ہم نے ابھی 1 سال تک سمیر کی شادی نہیں کرنی ہے۔ فارس پھر یوں ہوا، بھائیوں کی شادی کو ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ پھپھو ہمارے گھر آ گئیں۔ بابا سے کہنے لگی سمیر اور کائنات کی شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں۔ بابا حیرانگی میں بولے تم لوگوں نے تو کہا تھا سال بعد کرنی ہے شادی۔ پھپھو کہنے لگی ہاں کہا تو تھا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ شادی کر دیں ان کی۔ بابا کو بہت غصہ آیا۔ بابا کہنے لگے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے 2 بیٹوں کی شادی کی ہے، ابھی 3 مہینے بھی نہیں گزرے، اب 2 سال تک بیٹیوں کی شادی نہیں کروں گا۔ اس بات پہ پھپھو اور بابا میں جھگڑا ہونے لگا۔ میں بھی پاس کھڑی تھی۔ بابا نے کہا جاؤ، میں نے تم کو بیٹی کا رشتہ دینا ہی نہیں۔ پھپھو غصے سے میرے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور چلی گئی۔ پل بھر میں یہ کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ بابا غصے سے کہنے لگے اب میں مر بھی جاؤں تو اپنی بہن کو رشتہ نہیں دوں گا۔ میں نے سمیر کو کال کی، سمیر کو بتایا۔ سمیر خاموش رہا۔ مجھے کہنے لگا کائنات اگر ہمارے ماں باپ ہی راضی نہیں تو بہتر ہے ہم خاموش رہیں۔ سمیر بھی بہت رویا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ قاری صاحب کی امی اور بہن پھر ہمارے گھر آئے۔ بابا بھی گھر ہی تھے۔ میں کھانا بنا رہی تھی، امارہ بھی میرے پاس کھڑی تھی۔ امارہ نے آج اسپیشل بریانی بنوائی تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ مہمان آنے والے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بابا نے ان سے کہا میں چھوٹی بیٹی تو نہیں، بڑی بیٹی کائنات کا رشتہ دے سکتا ہوں، میں امارہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لوگ جھٹ میں مان گئے تھے۔ بابا بھی میری اب شادی کر دینا چاہتے تھے۔ بابا کہنے لگے شادی جلد سے جلد کر لیں، بس مجھے پوچھا بھی نہ گیا، وہ بات پکی کر کے چلے گئے۔ جب امارہ کو پتہ چلا وہ رونے لگی۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ آئے اور 10 دن بعد نکاح کا دن بتا گئے تھے۔ سادگی میں نکاح تھا۔ میرے دل میں سمیٹ تھا، میں چیخ چیخ کر زار و قطار رو رہی تھی، لیکن میں امارہ کے دل کا حال نہیں جانتی تھی۔ امارہ میرے پاس آئی، رو رہی تھی، میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی باجی اس رشتے سے انکار کر دیں، میں مر جاؤں گی قاری صاحب کے بنا۔ امارہ نے مجھے بتایا وہ 5 سال سے محبت میں ہے۔ مجھ پہ قیامت گزر گئی، میں کیا کر سکتی تھی۔ امارہ بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے امارہ کو سینے سے لگایا اور حوصلہ دیا، امی سے بات کروں گی۔ میں نے جب امی سے بات کی تو امی نے کہا وہ تو نا سمجھ ہے، تمہارے بابا پہلے ہی بہت پریشان ہے، اب ان کو اور دکھ نہ دینا۔ میں چپ ہو گئی۔ امارہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی رہی۔ آج مہندی تھی۔ امارہ میرے پاؤں سے لپٹ گئی، باجی نہ کرو یہ شادی، میں قاری صاحب کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ میں نے امارہ کو پاس بٹھایا۔ امارہ بابا کو جیتے جی مارنا چاہتی ہو، پاگل نہ بنو، بابا اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں، کتنے لوگ بابا سے جینا سیکھتے ہیں، اور تم گھر سے بھاگنا چاہتی ہو۔ مجھے دیکھو، میں بھی تو سمیر سے جدا ہوئی ہوں نا، بتاؤ کیا کروں۔ امارہ 1 منٹ رکو۔ میں نے چوہے مارنے والی گولی ہاتھ پہ رکھی اور امارہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی امارہ سمیر سے جدا ہو کر میں خودکشی کرنے والی تھی، پھر بابا کی سفید داڑھی کا خیال آ گیا۔ ساری رات امارہ کو سمجھاتی رہی۔ دوسرے دن بارات دروازے پہ تھی، سمیر کا فون آ گیا، کہنے لگا کائنات ہمیشہ خوش رہنا، ہمارا سفر آج یہاں ختم ہوا، جیسی بھی گزری بہت اچھا تھا، پاگل مجھے معاف کرنا، میری کوئی بات بری لگی ہو، کبھی دل دکھایا ہو، مجھے معاف کر دینا، اور ہاں کالا رنگ کم پہنا کرو، نظر لگ جاتی ہے تم کو۔ میں کچھ کہنے لگی، فون بند ہو گیا۔ ہمارا بالکنی پہ کھڑی قاری صاحب کو دیکھ رہی تھی، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے سینے سے لگایا، امارہ کو اللہ کا واسطہ دیا، امارہ اب وہ میرا ہم سفر بن رہا ہے، پلیز اب سب کچھ ختم کر دو اپنے دل سے۔ امارہ نفرت بھرے لہجے میں بولی باجی تم میرے لیے مر گئی، میں تمہارے لیے، ہم بہنیں نہیں ہیں اب۔ نکاح ہو رہا تھا، بابا میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، شاید بابا جانتے تھے میں سمیر کے بنا جی نہیں تکتی تھی، میرے خواب سمیر کے تھے۔ مولوی صاحب نے جب پوچھا
قبول ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا قبول ہے۔ بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بابا دھاڑے مار کر رونے لگے۔ نہ جانے کیوں بابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں قاری صاحب کی ہم سفر بن گئی، سب مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ بس امارا دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں کار میں بیٹھی امارا دوڑ کر آئی، میرے سینے سے لگ گئی، میرا منہ چومنے لگی۔ میں رخصت ہو گئی۔ قاری صاحب نے مجھے کہا بات قسمت کی ہوتی ہے، امارا کے ساتھ نہیں تھی، تمہارے ساتھ تھی، اب بس سب کچھ بھول کر میرے گھر کو جنت بنا دینا۔ چھوٹا سا گھر تھا ان کا، 2 کمرے اور کچھ نہیں۔ خیر فارغ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، میں بہت خوش تھی۔ 2 مہینے گزرے کہ قاری صاحب اور ان کی ماں نہ جانے کس بات پہ جھگڑا کرنے لگے تھے۔ میں سوئی ہوئی تھی، جب آنکھ کھلی تو ساس گالیاں دے رہی تھی، قاری صاحب بھی نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ میں آگے بڑھی، قاری صاحب کا بازو پکڑ کر کمرے میں لے جانا چاہا تو قاری صاحب نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میرے چہرے پہ انگلیوں کے نشان بن گئے تھے، مجھے دھکا دے دیا، میں گر گئی، میری ٹانگ پہ کافی چوٹ آ گئی۔ میں بہت روئی، یہ کیا ہو گیا؟ ساس ناراض ہو کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اس دن پتہ چلا یہ سندھ کے ہیں، یہاں تو بس گاؤں والوں نے مسجد کی وجہ سے قاری صاحب کو گھر دیا ہوا ہے۔ خیر اس رات میں بھوکی رہی۔ دوسرے دن قاری صاحب کہیں چلے گئے تھے، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں کھانے کے لیے۔ میں سارا دن بھوکی رہی۔ رات کو قاری صاحب آئے، میں نے کہا کھانا نہیں کھایا میں نے، تو چلا کر بولے تو کھا لینا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر بازار سے کھانا لے کر آئے، وہ کھایا۔ دن گزرتے گئے، امارا مجھ سے بات نہ کرتی تھی اور نہ ہی ملتی تھی، کہتی تھی امارا آپ کے لیے مر گئی ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آ گئیں، وہ مجھ سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگی۔ بیٹی تم سونی ہو، پڑھی لکھی ہو، تندرست بھی ہو، پھر کیوں شادی کر لی اس بندے سے؟ میں کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ ایک عورت بولی کیا تم میں کوئی عیب ہے؟ گھر سے بھاگی تھی یا طلاق یافتہ تھی؟ میں نے پوچھا آپ لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھ کر بولی تم کچھ نہیں جانتی کیا؟ میں کیا کہتی بھلا؟ اتنے میں قاری صاحب آ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، عورتیں اٹھ کر جانے لگیں۔ میں نے چائے کا کہا لیکن وہ چلی گئیں۔ قاری صاحب سے سلام کیا، چلی گئیں۔ قاری صاحب مجھے پوچھنے لگے کیوں آئی تھیں؟ یہ میں نے بتایا بس ایسے ہی آئی تھیں۔ قاری صاحب نے بچوں کو پڑھانے والا ڈنڈا رکھا ہوا تھا، اس سے مجھے مارنے لگے۔ بتا سچ کیوں آئی تھیں یہ؟ میں قرآن کی قسمیں دیتی رہی۔ پھر کہنے لگے اگلی بار کوئی یہاں نہ آئے، سمجھی؟ دل چاہا امی ابو کو بتا دوں، پھر چپ ہو گئی کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی۔ حمل کے دوران مجھے کافی کمزوری ہونے لگی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے بہت چکر آتے ہیں، نہ جانے کیا ہاتھ پر پھونک کر کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تبھی ایک رشتہ آیا، لڑکے کا اپنا اسٹوڈیو تھا، امارا کی اس سے شادی ہو گئی، بہت اچھا لڑکا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے، محلے کی ایک خالہ ہمارے گھر آئی، وہ مجھ سے حال پوچھنے لگی۔ پھر بولی بیٹی تم اتنی سونی ہو، پھر کیوں 2 بچوں کے باپ سے بیاہ کر لیا؟ میں شاکڈ ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا خالہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ خالہ نے بتایا قاری مر جانا تو پہلے بھی شادی شدہ ہے، پہلی بیوی اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اس کو بھی مارتا تھا، 2 بچے ہیں اس سے۔ محلے والی سب بتا رہی تھیں اس لڑکی سے دھوکا ہوا ہے، اس لیے پوچھنے آ گئیں۔ اتنا کہہ کر خالہ چلے گئیں۔ 8 ماہ کی حاملہ تھی، میرا جسم کانپنے لگا، میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ قاری گھر آیا، مجھ سے کہنے لگا کھانا نہیں بنایا؟ میں رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کی دوسری شادی ہے مجھ سے؟ قاری کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ کس نے بتایا تم کو؟ میں نے ہاں یا نہ میں جواب مانگا۔ قاری صاحب میرے پاس بیٹھا، مجھے تسلی دینے لگا۔ میں چھپانا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے معافی مانگی، میں چپ ہو گئی، اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، امی ابو سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتی تھی میرا گھر اجڑ جائے گا، میں طلاق کا داغ لیے پھر کسی شرابی کسی بوڑھے کے ساتھ وقت گزاری بن جاؤں گی۔ وقت یوں بدلا کہ ساس قاری کے دونوں بیٹے اور اپنی بیٹی بیٹا سب ہمارے گھر آ گئے۔ واپس گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ میری حالت خراب رہنے لگی، میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ حمل کے دوران میں 2 دن بھوکی رہی۔ فارس 2 دن کہنے کو ہوتے ہیں، نہ آٹا تھا نہ کوئی دال تھی، کچھ بھی نہ تھا، صرف بسکٹ کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ ساس ہوٹل سے کھانا منگوا لیتی اپنے لیے۔ جب ڈلیوری کا وقت نزدیک آیا تو ساس نے مجھ سے جھگڑا کیا، مجھے امی کے گھر چھوڑ آئے۔ ڈلیوری ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، لیکن فارس میرا وہ بیٹا اب نارمل تھا، میرے پیٹ میں اس نے بہت درد سہا تھا،
میں بیٹے کو دیکھ کر بہت روتی تھی۔ میں وہ کائنات رہی ہی نہیں، نہ سجنا سورنا، نہ مسکراہٹیں، نہ کوئی خواب پرانے سے کپڑے، تنہائی میں رونا۔ امارا اپنے شوہر کے ساتھ آئی، انہوں نے نئی کار لی تھی، میں بہت خوش تھی۔ امارا اپنی زندگی سے خوش ہے۔ اچھا ہوا امارا نے کاری سے شادی نہیں کی، لیکن امارا مجھ سے بات کیے بنا بچے کو دیکھ کر جانے لگی۔ میں امارا کو آواز دی، امارا کو پاس بلایا، امارا کا ماتھا چوما، نئی کار کی مبارکباد دی، پھر امارا کے پاؤں پکڑ لیے۔ امارا مر جاؤں گی کسی دن، پھر کس سے نفرت کرو گی؟ پاگل، معاف کر دے اللہ کے واسطے۔ امارا بھی رونے لگی، مجھ سے راضی ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، امارا میرے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آ گئی۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی کہ ساس مجھ سے جھگڑا کرنے لگی۔ قاری بھی پاس کھڑا تھا۔ ساس نے مجھے بد دعا دی، تیرا بیٹا مر جائے۔ میں آخر ماں تھی، برداشت نہ ہوا، ساس جھگڑنے لگی۔ قاری نے مجھے بالوں سے پکڑا، 2-3 تھپڑ مار دیے۔ جہنمی عورت، کافر عورت، ایسی ایسی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں امارا کمرے سے باہر آئی۔ ساس قاری سے کہنے لگی، میری بھتیجی کو نہ چھوڑتا تو آج سب خوش ہوتے نا۔ امارا پوچھنے لگی، کیا مطلب نہ چھوڑتا؟ میں چپ رہی۔ امارا نے پھر پوچھا، کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ ساس چلا کر بولی، قاری کی پہلی بیوی اور کون؟ امارا چکرا کر گر گئی۔ میں نے اسے سنبھالا، میرے چہرے پہ تھپڑ کے نشانات تھے۔ امارا چیخ چیخ کر رونے لگی، آپی اتنی بڑی قیامت گزر گئی آپ پہ، آپ نے کسی سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میں بیٹے کو گود میں لیے چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ امارا میرے آنسو صاف کرنے لگی، آپی آپ تو ایسی نہیں تھیں کبھی بھی، مجھے یاد ہے آپ کو سر درد بھی ہوتا تو آپ سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھیں۔ میں خاموش پتھر بنی بیٹھی رہی۔ میں نے بس اتنا کہا، امارا میری قسم ہے امی ابو کو کچھ نہ بتانا۔ کچھ مہینے گزرے کہ امی کے گھر آئی، میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ امی نے میرا سر گود میں رکھا، پوچھنے لگی، کائنات میری بچی، کون سا دکھ ہے تم کو جو تو اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے؟ اپنا چہرہ دیکھ پیلا پڑ چکا ہے۔ میں آہستہ سے بولی، امی آپ سب کی پگڑیاں سلامت ہیں نا؟ ماں حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ آج برداشت کی انتہا ہو چکی تھی۔ امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی بھی رونے لگی۔ میں نے کمر سے کپڑا ہٹایا تو زخموں کے نشانات تھے۔ امی ابو نے طلاق کا کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب 7 سال بعد طلاق کا بوجھ لیے کہاں جاؤں گی؟ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کا کیا کروں گی؟ سب چپ ہو گئے۔ قاری کو بلوایا اور خرچ اور نہ مارنے کا وعدہ لیا اس سے، لیکن مرد تو آخر مرد ہوتے ہیں نا۔ فارس وہ آج بھی مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے۔ میں تو اب پتھر بن چکی ہوں، اب تو عادت سی بن گئی ہے میری۔ جانتے ہو سمیر ملا تھا کچھ دن پہلے، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اب ایس پی ہے، اس کی بیوی اور وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہہ رہا تھا، اپنا خیال رکھا کرو، یوں لگتا ہے میری اماں کی عمر کی ہو۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، آج ڈنر باہر کریں گے۔ مجھے قاری کا فون آ گیا، شام کو گھر آ جاؤ، برتن دھونے والے پڑے ہیں، کپڑے بھی دھونے والے پڑے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ قسمت نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے نا فارس۔ امارا کی جلائی ہوئی آگ میں مجھے راکھ ہونا پڑا۔ دیکھو نا فارس، ہم بیٹیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، رشتے نبھاتے نبھاتے وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کبھی سجنا سورنا، میک اپ کیے بنا گھر سے باہر نہ نکلتی تھی۔ دیکھو نا فارس، 10 سال گزر گئے ہیں، چوڑیاں بنا پہنی کبھی میں نے۔ لوگوں کو مسجد میں درس دیتا ہے، عورت کی عزت کرو، اور مجھے صبح و شام بے عزت کرتا ہے۔ کیا خواب تھے، کیا ہو گیا؟ مجھے ناولز کے ہیرو جیسا ہم سفر چاہیے تھا، جو میرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتا، جو میری بہت عزت کرتا، میرا سر اپنی گود میں رکھ کر مجھے پیار کرتا، میرا خیال رکھتا، برستی بارش میں میرے ساتھ بھیگتا۔ لیکن فارس، اگر کوئی مرد قاری جیسا ہے تو اللہ کے واسطے اپنے ہم سفر کو چند پل خوشیوں کے دے دو۔ اور ہاں، سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، چہرے پہ داڑھی سجا لینے سے والے 5 وقت کے نمازی پہ بھی یقین کرنے سے پہلے 1,00,000 بار سوچنا کہ آپ کی بیٹی کائنات بن کر رسوا نہ ہو جائے۔ اس دور کے مسلمان چہرے کے کچھ اور دل کے کچھ اور ہیں۔ یقین نہیں آتا تو ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے۔ ایک بار اجازت چاہتی ہوں، بخت ماری کائنات۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرے چینل سبسکرائب کر لیں، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔